ذات کو. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور کی ذات کو اونچا بنا کر بھیجا، بہترین، کامل، اکمل، مکمل بنایا، اسی طرح حضور کی عادتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے خلق عظیم کہہ کر پکارا. بہترین، سب سے دنیا میں جس کی سب سے بہترین عادت ہے، تو صوفیہ کرام نے اخلاق کی مختلف تشریحات کی ہیں. کسی نے تو کہا کہ انسان کا ہر معاملے میں راضی رہنا، خوش رہنا اور کسی مصیبت پر صبر کرنا یہ اچھا اخلاق ہے. کسی نے کہا کہ اپنے اندر حیا پیدا رکھنا یہ اچھا اخلاق ہے. لیکن جو ایک جامع تعریف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اخلاق نام ہے اللہ کے لیے راضی رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنے کا. اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کا نام اخلاق ہے. ہم نے تو صرف اخلاق کے ایک ہی ہمیں رخ بتایا گیا ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بس اس پہ چپ رہو، کسی کو کچھ بھی نہ کہو. ایسی بات نہیں ہے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے چند باتیں میں عرض کروں گا. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سن سنا کر جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جنت میں جو لوگ سب سے زیادہ جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہم نے علماء کی زبان سے سنا کہ زیادہ نماز پڑھنے والا بندہ جنت میں جائے گا، زیادہ قرآن پڑھنے والا بندہ جنت میں جائے گا، زیادہ روزے رکھنے والا جنت میں جائے گا، زیادہ حج و زکوٰۃ و صدقہ خیرات کرنے والا جنت میں جائے گا. لیکن حضور نے نہ نمازی کا نام لیا، نہ روزے دار کا، نہ حاجی کا، نہ زکوٰۃ دینے والے کا. حضور علیہ السلام سے جو سوال کیے، یا رسول اللہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو پہلی چیز ہے رب کا خوف، اللہ کا ڈر، اور دوسرے نمبر پر اخلاق ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اخلاق کی وجہ سے جنت میں بھیجے گا. اخلاق، اچھا عمل. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ اس کے ساتھ اور زیادہ بھلائی کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما المؤمنون لیذرکوا بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ایسے لوگوں کے مقام کو پا لیتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے اور دن کو روزے رکھتے. حضور نے فرمایا جتنا دن کو روزے رکھنے والے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو ثواب ہے، اچھے اخلاق والا آدمی یہ نہ بھی کرے اس کو یہ ثواب مل جاتا ہے. اچھا اخلاق. آج کوئی ہمیں بلائے، جناب بات سنیے، ہم اس کو اوئے کہہ کے کہتے ہیں، اوئے تجھے کی ہمت ہوئی کہ تم نے مجھے ایسے بات کی. ہم اسے یہ نہیں کہیں کہ جناب ہاں جی بتائیں. اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اس سے پیش نہیں آئیں گے. حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بادشاہ نے باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا کہنا شروع کیا لوگوں کے سامنے. تو باعث بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے. آج ہمیں پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے فلاں آدمی میری برائی کرتا ہے، یا فلاں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ میری برائی بیان کرتا ہے، تو میں کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا. یہ فطرتی عمل ہے انسان کا کہ انسان جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اسلام اور ایمان، اہل اللہ والوں کا جو قانون ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کرتے کہ جو ان کے مخالف ہو، جو ان سے دشمنی کرے وہ بھی اس سے دشمنی کرے. نہ،
کیونکہ رب سے جن کی دوستی لگ جاتی ہے ان کا پیار بھی رب کے لیے ہوتا ہے، ان کی دشمنی بھی رب کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو تحفے تحائف دیے اور فرمایا کہ جا کے نا اس کو دے آنا۔ وہ دے کے آ گیا، پھر پتہ چلا وہ آپ کی پھر برائی کرتا ہے، آپ نے پھر تحفے اس کو بھیجے، حتیٰ کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ آپ کی برائیاں کرنا بند ہو گیا۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفے بھیجنے بھی بند کر دیے۔ اس بادشاہ نے آپ کو بلایا، بھائی بات تو سنیں، آپ نے پہلے مجھے تحفے بھیجتے تھے، میں آپ کی برائی کرتا تھا، آپ پھر تحفے بھیجتے تھے، اور جب سے میں نے برائی کرنا چھوڑ دی ہے آپ نے مجھے تحفے بھیجنا چھوڑ دیے۔ حضرت باجی بستامی نے فرمایا کہ تم جو میری پیچھے غیبت کرتے تھے، میری برائی لوگوں کے سامنے کرتے تھے، حضور کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ کوئی کسی کی برائی پیچھے کرے نا پیٹ پیچھے، حضور نے فرمایا وہ جو بندہ برائی کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہیں، اور جس کے گناہ اس بندے کے گناہ کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ اس کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم برائی کرتے تھے تمہاری طرف سے نیکیوں کا تحفہ مجھے آتا تھا، تجھے دنیا پسند ہے میں تجھے دنیا کو تحفہ دیتا تھا۔ تو حسن اخلاق بنیادی حصہ ہے دین کا، اگر یہ اخلاق دین سے نکل جائے تو دین کی روح ختم ہو جائے گی، دین کی اصل ختم ہو جائے گی۔ خالی پھر بظاہر نمازیں ہوں گی لیکن دل کے اندر جب حسن اخلاق والا مادہ نہیں ہوگا تو انسان کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا کہ جس کا اخلاق دنیا میں سب سے بہترین تھا۔ تو اخلاق کی میں نے آپ کو تعریف بتائی نا کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ ہاں آپ کو کوئی ذاتی آپ کو اٹیک کرتا ہے نا، اسلام دین ہمارے کہتے ہیں کوئی ذاتی آپ کو اٹیک کرے، آپ کی ذات کے مخالف کو بات کرے تو تب آپ اس پر صبر کریں تو اجر ملے گا، لیکن جب اللہ کے دین کے مخالف کوئی بات ہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی رسول اللہ کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا ہے، ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پہ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک ہے، گالی نہیں دینی چاہیے، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے، حضور کی عزت و حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو پھر وہاں پہ اخلاق نہیں چلتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ایمان کا اظہار چلتا ہے، تب ایمان کے اظہار ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرت بس آخری بات یہ حدیث کیا کہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ ہوا، وہ رات کو عشاء کی نماز میں بڑی لمبی قرات کی۔ اب حضور کا اخلاق بھی کیسا تھا کہ حضور کو جو کوئی پکڑتا حضور اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، حضور کو جہاں کوئی بٹھاتا حضور اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اسپیشل اپنے لیے پروٹوکول نہیں مانگتے تھے، جہاں چاہے حضور علیہ السلام کو وہ لے جاتے تھے۔ ایک بڑی مدینہ کی بڑی تھی، پاگل تھی، حضور کو اپنے ساتھ لے کے حضور کی باتیں بھی سن رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اللہ کے لیے نا۔ تو رات کو جس نے صحابی نے نماز میں بڑی لمبی قرات کی، لوگوں نے شکایت کی حضور کو، حضور ہم تھکے ہوتے ہیں، نماز مزدوری کر کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی ذات کے لیے غصہ ہو تو حرام ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے غصہ ہو تو اس غصے پر بھی اجر ملتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو لوگوں کو دین سے جو ہے بیزار کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، دین سے باغی کرتا ہے؟ فرمایا کہ کوئی دین سے لوگوں کو باغی نہ کرے۔ اب میں آپ کو گھنٹہ تقریر اور درس میں بٹھا دوں، جو بندہ پوری رات جاگے، جس نے روزہ رکھنا ہے، صبح مزدوری پہ بھی جانا ہے، وہ تو پھر بعد میں کہے گا نا، وہ اگلی باری نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے دین کہتے ہیں مصلحت، اخلاق اور حسن اور ادب، ہر چیز کو اپنے حساب کے ساتھ انسان لے کر چلے، کہ کوئی بندہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے تنگ نہ ہو، ذاتی عمل کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اگر آپ کہہ رہے ہو، اس پر کوئی تنگ ہو رہا ہے، اس کو کوئی ذاتی مخالفت ہے اس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر، تو تب آپ کو فرض بنتا ہے آپ حق کے ابلاغ کری جاؤ، حق کی بات آگے کہی جاؤ، لیکن ذاتی طور پر آپ کو تکلیف پہنچائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور جنت میں سب سے زیادہ جانے والا جو لوگ ہوں گے وہ وہی ہوں گے کہ جن کا اخلاق اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اپنا اخلاق ہے اپنے اخلاق کو درست رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب